السلام علیکم ایوری ون۔ موضوع ہے جی فرض روزہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے، رمضان کیا ہے، رمضان کا مطلب کیا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے کہ 360 دن ہوتے ہیں سال میں، چاند کے لحاظ سے 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں روز میرے اور آپ کے گناہ جلاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک لگتی ہے، آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے، آگ بنتی ہے، لکڑی کی آگ میں چیزیں جلائی جاتی ہیں اور ہماری بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں ہمارے پچھلے سارے گناہ جلائے جاتے ہیں۔ ان سب کو جلا کے ہم سب روزہ رکھنے والوں کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے نبی کا اعلان ہو گیا کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب نفل اور فرض میں کیا ہی فرق رہ گیا۔ حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، پھر بھی وہ ایک روزے کا وہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا تو وہ فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے بھی برابر نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، پھر فرماتا ہے نفل کو بھی فرض کے برابر کر دو، اور پھر فرماتا ہے جو رات کو تراویح پڑھے، دن میں روزہ رکھے، آخری رات اسے دھو کر ایسے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی نہیں رہے گا، میں اسے ایسے پاک کر دوں گا جب سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمارے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کی پچھلی ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ نبی کا فرمان ہے کہ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی اپنی مصروفیات گھٹاؤ تاکہ آپ تراویح پڑھ سکیں، آپ روزہ رکھ سکیں۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ افطاری میں ذرا تھوڑا کھائیں، تھوڑے سے تھوڑا کھائیں۔ اگر آپ زیادہ کھاؤ گے، پیٹ بھر کے کھاؤ گے تو پھر تو آپ عشاء کیا، آپ تراویح بھی نہیں پڑھ سکو گے نا، تراویح کیا عشاء بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ روزہ جو ہے نا وہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے۔ کیا کہا؟ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے۔ روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی، شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ رمضان میں حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ ایک چیز حلال ہے جسے ہم سارا سال کھاتے ہیں، اسے رمضان میں بھی حرام کر دیا۔ جب اپنی بیوی کو، جب اپنے شوہر کو شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا تو آپ نے اس پر قابو پا لیا، تو یہ اوروں کی عزت کو بھی حرام سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ دے گا پھر یہ گالی کیوں نکالے گا؟ پھر یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب ہم کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ دیں گے کہ کیا ہے جی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو پھر ہم اوروں کی غیبت کیوں سنیں گے؟ جب ہم آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتے کہ وہ حلق میں اترے گی، پھر حلق سے پیٹ میں جائے گی اور ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ پھر ہم انہی آنکھوں سے غلط کیوں دیکھیں گے؟ نہاتے وقت ہم ہونٹ بند کر لیتے ہیں کہ کوئی پانی کا قطرہ جو ہے وہ ہماری اندر نہ چلا جائے اور ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو جب دیکھیں اللہ کا دھیان اتنا نصیب ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ ٹوٹنے کا ڈر 24 گھنٹے رہتا ہے۔ ایسے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اللہ کو ہم اتنا دھیان میں لے آتے ہیں کہ اللہ جی دیکھ رہا ہے، میں پانی پیوں گا یا میں پانی پی رہی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے میں شوہر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اللہ دیکھ رہا ہے میں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
تو جب یہ ہم بازار جائیں گی تو ہم جھوٹ تو نہیں نہ بولے گی، جب یہ تولے گا تو یہ غلط نہیں تولے گا۔ رمضان میں سب کچھ غلط کرنے سے ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ ہم سب کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ قید ہوا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں بھی دعا کرتی ہیں۔ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہر شے دعا کرتی ہے۔ کسی امت کو نہیں یہ ملا، کسی امت کو نہیں اتنا جو ہے اعزاز ملا جو اس امت کو ملا ہے، جو ہمیں ملا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات تم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔